من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ کریم ایسی باتوں کو بیان فرما رہا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا المیہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ماتم کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو اپنا دستور اپنا منشور سمجھا ہوتا تو جو آج میرے اور آپ کے اوپر جو تنزلی میرے اور آپ کے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ آئے ہیں وہ نہیں آتے. کیونکہ قرآن مقدس نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نازل ہو رہا تھا، آپ کے زمانے میں جو امت تھی جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں، باضابطہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے وہ کرائی ہیں جس کی وجہ سے آئندہ امت کو ان کو دیکھ کر رہبری اور رہنمائی ملتی ہے. مثال کے طور پر صحابہ کرام کا کچھ گناہ کے معاملات میں پڑ جانا، ایسا زنا کا صدور کا ہونا، تاکہ حد بندی کی کیا سزا ہے، کیا اس کے احکامات ہے، وہ ہمارے سامنے ایک عملی طور پر ہمارے سامنے آ گئے. یہ جو معاملات آیت مقدسہ کے اندر ہے، ایک قبیلہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور دین اسلام کی خوب باتیں پوچھا، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور صحابہ کرام ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے کیونکہ مہمان آیا. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ حدیث نبی کی، ہمارے گھر میں جو بھی مہمان آیا تو اس کا ادب و احترام پورا کیا جائے گا، اپنی حیثیت سے تھوڑا اوپر ہو کر. جیسے مثال کے طور پر ہم دال کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، اس دن تھوڑا اور اچھا لا لیے، تو مہمان کا اکرام ہونا چاہیے. آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہے اس کو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے خوب ان کا اکرام کیا، استقبال کیا. تو پھر کچھ دن رہنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو اجازت دے دیجیے اس بات کی کہ ہم ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں جائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، اور وہاں سے بھی ہمارے جو بال بچے ہیں ان کو لے کر یا اور کسی طریقے سامان کا پورا انتظام کر کے ہم آپ کے پاس ہجرت کر کے لوٹ جائیں گے. تقریباً وہ کچھ دن ہمارے پاس رہے، اور وہ افراد تقریباً 50، زیادہ سے زیادہ 50 افراد تھے. وہ جب وہ کچھ دن رہنے کے بعد ہمارے پاس سے چلے گئے، ہمارے پاس سے جانے کے بعد کچھ دن گزرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک امید دلا کر گئے تھے کہ ہم آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے. تو صحابہ کرام سوچنے لگے بھائی کیوں نہیں آئے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے اس زمانے کے اندر 50 افراد کا اسلام قبول کر لینا. تو صحابہ کرام کو ایک بڑی جماعت بھی دکھی، صحابہ کرام انتظار میں تھے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اصل میں گھر بہت دور ہے، بہت دور سے آئے تھے وہ لوگ، ہو سکتا ہے کسی کا قرضہ دینا ہوگا،
کسی کوئی معاملات ہوں گے، گھر میں کوئی بیمار ہوگا، فلاں ہوگا، جو بھی کام آ رہے تھے عام طور سے، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آئے، اور دوسرے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ان لوگوں نے منافقت کرے، ہم سے ٹائم مانگ کر گئے 2 مہینے تقریباً، 2 مہینے کے 4 مہینے ہو گئے، پھر بھی کیوں نہیں آئے؟ مثال کے طور پر ابھی کہا تھا کہ میں ابھی آؤں گا، گاڑی لے کر گئے، 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک ابھی نہیں ہوئے ان کے، تو انسان تشویش میں پڑ جاتا۔ تو وہ صحابہ کرام 2 گروپ بن گئے، یعنی ایک صحابہ کرام کہنے لگے بھائی وہ تو پھر گئے، منافق تھے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مجبوری ہے، کسی وجہ سے لیٹ آئیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے 2 پارٹی بن گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ان منافقین کے بارے میں پوچھتے ہو جو چاپلوسی کے واسطے ایسے جاسوسی کے واسطے آئے تھے، یعنی تم ان کے معاملات میں زیادہ یہ مت کرو، وہ آئے اور تم کو دھوکہ دے کر کیا ہو گیا، چلے گئے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اپنے اوپر گمراہی کو مول لے لیا، جن لوگوں نے ہٹ دھرمی کو اپنے اوپر مول لے لیا، جن لوگوں نے اس بات کی ٹھان لی کہ نہ اللہ کے مانیں گے رسول اللہ کے مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے قوم کو کیا دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ وہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو کبھی دوست مت بناؤ۔ اولیاء بولتے، اولی، ولی بولتے نا، ولی مانے دوست، تو اولیاء یعنی اس کی جمع ہے ولی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کو کبھی اپنا پارٹنر، اپنا دوست مت بناؤ جو دھوکہ دینے والے اور مسلمانوں کی چاپلوسی کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی دوست مت بناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ایسے اگر بدماش اگر تمہارے ہاتھ کو نکلے تو پھر ان کو پٹک کے مارو، حیث وجدتم، جہاں بھی ملے ایسے لوگوں کو مارو جو ہماری مخبری کر کے ہماری بات ان کے پاس پہنچا رہے، ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہے طاقت ہے، وہاں پر اگر تمہاری بات کو شیئر کیا جا رہا ہے، وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو پٹکو۔ ورنہ عام طور سے اسلام کے اندر یہ تعلیمات نہیں ملیں گی آپ کو کہ ہر ایک کو پکڑ کے مارو۔ عام طور سے جو میڈیا والا ہے وہی بات کو پروپیگنڈا کرتا ہے، انہی آیتوں کو اٹھاتا ہے اور تمام کافروں کے سامنے پیش کرتا ہے، تمام دیگر مذاہب والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حیث وجدتم، جہاں ملے وہ مارو۔ حالانکہ یہ حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جن سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، جو لوگ اپنا کھاتے اور اپنا پیتے ہیں، پیار محبت سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ ہم سے غداری کریں گا، جو ہماری باتیں دوسرے دشمن کو جا کے بتائیں گا اور جو دشمن کا ساتھ دیں گا، ایسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے احکامات۔ ورنہ عام کافر جو ہے وہ عام طور سے اکثر کافر وہ لوگ ہیں، اکثر وہ لوگ رہتے دیگر مذاہب میں جو کیا ہے، نہ ادھر سے رہتے نہ ادھر سے، بلکہ اپنا اپنا کھائے کمائے، اپنی بیوی بچوں میں رہے، اپنی زندگی گزارے، نہ ان کو اس سے مطلب رہتا نہ ان سے مطلب رہتا، بلکہ وہ ایک انسانیت کے ناطے اپنی زندگی گزارتے۔ اکثر ہمارے محلوں میں بھی رہتے، اپنے دوست احباب میں ہمارے پاس کام بھی کرتے۔ یہ تمام کے تمام لوگ ہیں، ان کے بارے میں آیت مقدسہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہے تم دوست بھی بنا سکتے ہو، ایسے لوگوں کو اپنا پارٹنر بھی بنا سکتے ہو، ایسے لوگوں کو اپنا نوکر بھی رکھ سکتے ہو، ان کے پاس بھی نوکری کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ان کے جو رسومات ہے، جو ان کا تہوار ہے، جو ان کی مذہبی شیوا ہے، شعار ہے، تو اس کے اندر میں اور آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک انسانیت کا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی بھی کر سکتے، اگر وہ قرضے میں ڈوبے ان کے قرضے کو بھی دور کر سکتے، اگر وہ آپ سے قرضہ مانگ رہے تو آپ ان کو قرضہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بات اس کے اندر ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کافر ہے تو ان لوگوں کا استثناء فرمایا، ایسے لوگوں کو آپ مت مارو۔ کن لوگوں کو مت مارو؟ کوئی کافر جماعت ہے یا اور کوئی ہے، ان لوگوں نے یہ کہا وعدہ کیا کہ ہم آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، بھئی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، میرے اور آپ کے درمیان میں وعدہ ہے کہ ہم تمہاں سے نہیں لڑیں گے۔ اگر کوئی ہم سے ایسا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، جس طرح قریش صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا سن 6 ہجری میں، تو قریش نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس سے آپ نے وعدہ کر دیا کہ میں تجھ کو نہیں ماروں گا، یا تم میرے اور آپ کے درمیان میں دوستی ہے، پارٹنرشپ ہے، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو ایسے آدمی کو کیا کرو، ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، اور ان کو پورا امن اور اطمینان دیا جائے گا کہ ہم آپ سے غداری نہیں کریں گے، ہم آپ سے خیانت نہیں کریں گے، ان کو بھی امن دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بات۔ اور ایک بات فرما رہے اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے آپ نے جن سے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے والے کا ایک پارٹنر ہے، اس کا ایک دوست ہے، اس کا ایک شریک ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں کو بھی آپ مت مارو۔
کیوں مت مارو؟ اس لیے کہ یہ دوست کس کا ہے؟ یہ تمہارے پارٹنر جسے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ ان کا دوست ہے. اس لیے ایسے آدمی کو بھی آپ تکلیف مت پہنچاؤ، ایسے آدمی کو بھی نقصان مت پہنچاؤ تاکہ کہ وہ لوگ آپ کی مخالفت کر لے. اگر وہ ہماری مخالفت کریں گا، ہم سے آ کے لڑیں گا اور ہمارے بارے میں چال کریں گا، ہمارے بارے میں سازش کریں گا اور ہماری باتیں دوسروں لے آ کے بتائیں گا، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنگ اور قتال کیا جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے اندر ایک بات. اب آگے ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بھی ہے. ہم نے تو آپ کو بتایا تھا بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ ہمارے دشمن کی طرف سے رہتے نہ ہماری طرف سے، بلکہ اپنا اپنا کھائے کمائے زندگی گزارے. تو ایسے لوگوں کو ہم نہ چھیڑتے نہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ کیا رہتے؟ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور ایک ایسا ہے جو کھلم کھلا ہماری منافقت کرتا، تو اس سے تو ہم کو لڑنا ہے. مگر ایک تیسرا بھی دیکھیں گے آپ نے، تیسرا وہ کیسا ہے؟ جیسا دیس پانی تیرا رنگ کیسا، اس کا کیا ہے؟ جس میں ملا ہے ویسا. یہاں پر آئے تو السلام علیکم، وہاں پر گئے تو ان کے جیسا. یہاں پہ آئے تو ارے صاحب آپ کا تو ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے ہیں، یہ گئے. اور وہاں گئے تو ارے مذاق سے گئے تھے ہم تو. مطلب اگر جیت جدھر سے بھی ہو جائیں گی، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، تو دونوں طرف حصہ آئے گی نہیں. ان کا پلٹا بھاری ہوگا تو ادھر بھاگ جانے کا، ادھر مسلمانوں کا تو ادھر آ جانے کا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایسے کوئی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگ ہیں، تو پھر آپ ان سے کیا کر سکتے؟ جہاد کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو منافق ہے اور دونوں طرف اپنا پلڑا رکھنا چاہ رہے، دونوں طرف اپنا ہاتھ رکھنا چاہ رہے. تو جب ظاہر سی بات ہے، جب مسلمان کمزور پڑ جائیں گے اور کافر غالب ہو جائیں گے، ان کے اوپر طاقتور ہو جائیں گے، تو کدھر چل جائیں گے؟ ان کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ صلح نہیں کیا اور جن لوگوں نے تمہارے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا، تو تم ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کیا کرو؟ قتال کرو، مارو. یہ ہے اس کے اندر، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بات بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ بعض لوگ وہ تھے جب مسلمانوں کے پاس آتے تو ان کی طرف سے سائڈ لے لیتے، جب ان کے پاس جاتے تو ان کی سائڈ لے لیتے. ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر معاملہ کے اندر پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے اندر باتوں کو رکھے، اپنی جو اسلامی تعلیمات ہے اور جو کھلی کھلی تعلیمات ایک دم واضح کرے. مگر جو اپنے کاروبار کے مشورے ہے، جو اپنے پیسوں کے مشورے ہے، تمام لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ انسان کا پیٹ 2 کلو کھانا برداشت کر سکتا، مگر ایک چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتا. تم کہیں گے کسی کو مت بولو، جب وہ چھوٹی بات تمہارے پیٹ میں نہیں رہ رہی تو اس کے پیٹ میں کہاں سے رہے گی؟ وہ آپ کے کاروبار ادھر جا کے بول دیں گا، وہ ادھر جا کے بول دیں گا، اس کو مت بولو، اس کو مت بولو، وہ کہاں تک پھر تمہارے پاس آئی گھوم کے آ رہے ہو، کس کو مت بولو. یہ ہے، یہ ایک بات اتنی ہوگی اس کے اندر. پھر آگے جو بات ہے، عام طور سے زندگی انسان گزارتا ہے. اب تو یہ چیزیں کم ہو گئی، البتہ ہمارے زمانے میں گاڑیوں کا، ٹرکوں کا اور اتنے زیادہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو عام طور سے انسان گاڑی چلاتا ہے، جس کا قصور بھی نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ دھڑک ہو کر انتقال ہو جاتا. اپنی سائڈ سے جا رہے تھے، سامنے آنے آ کے ہم کو ٹھوک دیا. یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. تو وہ احکامات اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے. کیونکہ پہلے زمانے کا دور تھا، عام طور سے تیر وغیرہ کا دور تھا، وہ لوگ تیر چلاتے تھے. تو ایسا ہے، پہلے زمانے کے ساتھ دوربین وغیرہ بھی نہیں تھی. ایک نے تیر چلا، جانور سمجھ کے نکلا ہوا انسان کا بچہ. ایسا کوئی معاملہ ہو گیا. پہلے زمانے میں چلتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اتنا کچھ محسوس نہیں تھا. اب انہوں نے سمجھا کہ شکاری ہے وہ، اور انہوں نے تیر چلا دیے. اب انہوں نے تو کھیت کیا کرا، اوپر کھرپ رہا تھا، تو انسان سمجھ. تو یہ تمام معاملات ہو رہے. آج تو ہمارے زمانے میں کم پایا جاتا، مگر عام طور سے گاڑی کے دھکا لگ گیا، بکا لگ گیا. عام طور سے کوئی کسی کو جان بوجھ کے دھڑک نہیں کرتا، کسی غلطی سے ہوتا، تھوڑی بہت لفظی سے ہوتا. وہ احکامات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، قتل کی 3 حیثیتیں ہیں. سب سے پہلی ہے قتل عمد. قتل عمد ہے مثال کے طور پر جان بوجھ کر مارنا، کسی کو جان بوجھ کر مارنا، پراپرٹی کے مسئلے میں یا اور گھر بار کے مسئلے میں یا اور کسی دیگر مسئلے میں. یا پھر ہے تو کیا بولتے اس کو، سپاری بولتے، کیا بولتے نا، وہ ہمیں میرے بھائی گٹو نے ایسا دیکھا گھر کے یا فلاں کیا. ان تمام معاملات کے اندر کوئی کسی کو مار رہا ہے، اس کی سزا تو بہت بڑی سزا ہے. اس کی سزا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا
اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اگر حلال سمجھ کے انہوں نے اس کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جانتے ہو بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور انہی بڑے بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے گنایا کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس لیے ایسی تمام معاملات سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جذبات میں کیا مت کرو، فیصلہ مت کرو، اور خوشی میں آ کے وعدہ مت کرو۔ جذبات میں فیصلہ نہیں اور خوشی میں وعدہ نہیں۔ خوشی میں آ کے کتنے باندھے رہے مہر مثال کے طور پر، یا خوشی میں آ کے کتنا بھی بول دیں گے آپ تو پھر نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو تانے دیں گے، اور جذبات میں آ کے فیصلہ کر دیں گے تو پھر زندگی بھر پچھتائیں گے۔ تو ان تمام معاملات کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ وہی فرما رہے قتل عمد ایک ہے، قتل شبہ عمد ہے، اور قتل خطا ہے۔ شبہ عمد تو ہم نے آپ کو بس شبہ عمد کہتے ہیں، مثال کے طور پر انسان نے سمجھا کہ وہ کیا ہے، خرگوش وغیرہ ہے، اور نکلا کیا وہ انسان کا بچہ، یا انسان نکلا یا اور کچھ بھی، تو اسی طریقے سے تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہوا، قتل شبہ عمد۔ اب دوسرا ہے قتل خطا، مثال کے طور پر مار رہا تھا چیڑی وغیرہ کو، مار رہا تھا خرگوش کو، اور اس کا نشانہ چھپ کر کہاں پر لگ گیا، کسی انسان کو لگ گیا یا کسی عورت کو لگ گیا مسلمان کی۔ یہ تمام معاملات ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر دیکھو، اگر مرنے والا کون ہے، مسلمان ہے، قتل عمد کے اندر، قتل شبہ عمد کے اندر، یہ قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر، اور وہ مسلمان کا بندہ ہے، مسلمان ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہے، تو ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک غلام کو آزاد کرو۔ کیوں غلام کو آزاد کرو؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے۔ یہ بندہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور دوسرا حق کیا ہے اس کا؟ ماں باپ کا۔ یہ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا دیور، جو بھی ہے اگر بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اور دوسرا حق اس کے ماں باپ کا ہے، تو اس لیے اس کے ماں باپ کو کیا کرو، آپ کیا دیں گے؟ پیسہ۔ پیسے میں کیا ہے؟ 100 اونٹ۔ کتنے دینا ہے؟ ایک بندی کا کیا ہے بدلہ؟ ایک انسان کی جان کی قیمت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، یا ہے تو پھر 1000 دینار دینا پڑیں گا آپ کو، سونے کی سکے جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں، یا اگر دینار نہیں دینا ہے تو 10,000 درہم جو چاندی کے سکے رہتے تھے۔ یہ ایک انسان کی ایک جان کی قیمت ہے، کتنی؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہونے کے ناطے غلام آزاد کرنا ہے، اور اس کے خاندان والوں کیا دینا ہے؟ اس کے خاندان والوں کو پیسے دینا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور اگر ہم نے جس بندے کو قتل کیا ہے وہ بندہ جو تھا، وہ بندہ کافر کے ملک سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ اور وہ بندہ ہمارے پاس بطور جزیہ یا بطور عاریتن آیا تھا، ذمہ بن کر۔ مثال کے طور پر کیا وہ ویزا لے کر ہمارے پاس آیا تھا۔ اب ویزا لینے کی حالت میں اگر اس بندے کا ہمارے پاس انتقال ہو گیا، اب وہ آیا کہاں سے؟ وہ کافروں کے ملک سے آیا، اور ہمارے پاس آنے کی وجہ سے اور ہمارے کسی بندے کے ہاتھ سے اگر اس کا قتل ہو گیا، قتل شبہ عمد میں، قتل خطا میں، تو جب اس کا قتل ہو گیا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، صرف اس کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ غیر ممالک کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا، صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کرنے کا۔ ہاں، اب کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ویزا لے کر، ہمارے ملک میں پرمیشن لے کر، باضابطہ 2 سال کی 3 سال کی، اگر ایسا کچھ لے کر رہ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، کوئی مسلمان تھا، تو اب اس کا حق پورے مسلمانوں کی طرح رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں ہم کو یہ کرنا پڑے گا، ایک غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کے ورثاء کو کیا دینا پڑے گا؟ پیسے بھی دینا پڑے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ 3 چیزیں بتا رہے، قتل خطا اور قتل شبہ عمد اور قتل خطا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس بندے کے پاس مارنے کو اس نے مار دیا، اور مارنے والا کون ہے؟ غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ کتنے مہینے کے؟ 2 مہینے کے، اور وہ بھی کیسے رکھنا ہے؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کی سزا کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ آدمی رہا تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گا۔ اگر عورت کے اندر یہ مسئلہ ہے
کہ عورت اگر 2 مہینے کے روزے رکھ رہی ہے، 2 مہینے کے روزے رکھتے رکھتے اس کے اگر ماہواری اس کے ایام آ گئے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرت کا نظام ہے عورتوں کے اندر، تو اگر یہ نظام اس کے اندر آتا ہے، اب مثال کے طور عورت نے 55 روزے رکھ دی یا 59 روزے رکھ دی، پھر 60 روزے کیا ہوگا؟ ان کی ماہواری آ گئی، اور ماہواری کبھی 7 دن رہتی، کبھی 3 دن رہتی، یا پھر کبھی 10 دن رہتی. جب یہ ایام ان کے آ گئے تو اب کتنے روزے بچے اس کے؟ 59 تو ہو گئے تھے، ایک روزہ بچا، تو اس کا حکم یہ دیا جائے گا شریعت کے اندر، جب 59 ہو گئے تو جیسے تیرے ماہواری کے 10 دن نکل جائیں گے تو ایک روزہ رکھ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کسی عورت نے اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل عمد کے اندر، قتل شبہ عمد کے اندر، قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر قتل کیا تو 60 روزے اگر توڑ کے بھی رکھی اس نے مجبوری کی وجہ سے تو اس کی گنجائش ہے. ہاں آدمی کے اندر ایسا ہے کہ اس نے 55 روزے رکھا، 59 روزے رکھا، پھر بعد میں بیمار ہو گیا، اب بیمار ہونے کی وجہ سے ایک روزہ رہ گیا تھا، پھر اس نے سوچا کہ میں صحت ہونے کے بعد، اچھا ہونے کے بعد رکھوں گا، تو شریعت یہ کہیں گے کہ آپ پھر سے ڈبل سے روزے 60 مکمل آپ کو رکھنا پڑیں گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات ہے؟ یہ ہے اس کے اندر یہ ضابطہ. پھر بعد میں آگے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے، غزوے کے لیے بھیجا تھا. جب وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین غزوہ کر کے واپس آ رہے تھے، واپس آنے میں ایک صحاب ملے ان کو جو بنو اسلم سے تھے، قبیلہ اسلم سے، اور قبیلہ اسلم بڑا قبیلہ تھا، ایک بڑی جماعت پر مشتمل تھا. تو ان لوگوں نے اکثر ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ جو بندہ ملا تھا جس کا نام مرداس بن نہیق، غالباً کے ابا کا نام ہے، مرداس ان کا نام ہے، تو ان کے والدین، ان کے خاندان والے، گھر والے ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. انہوں واحد ثابت ہیں جنہوں نے اسلام لا لیے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت آ رہی ہیں، قافلہ لشکر آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام اگر اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر زور سے پڑھتے، نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھتے. جب صحابہ اکرام کی صدائیں بلند ہونے لگی تو جب ان کے کان میں پڑی، جب اللہ کا نام ہو، ایک عاشق کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ خوش ہو گئے کہ بھئی بہت زمانے کے بعد اللہ کا نام سننے مل رہا. جیسا آپ ادھر سائڈ چلے جاؤ کام کو، یہ بسمت روڈ سائڈ، تو وہاں آپ کو اذان کا نام و نشان نہیں ملے گا. جیسے یہاں پر آ جائیں گے آپ ادھر تو الحمدللہ اتنی اذان اس لیے آئیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے بھئی کیا ہو رہا ہے. سب جو لوگ کاروبار چلتا ہے سنپنگ کا وغیرہ، تو بسمت روڈ دور دور تک اذان نہیں ملتی. اب یہاں تک ہم گئے تھے ہمارے رشتے دار یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ بھی میرے خیال سے اذان کی آواز سنے نہیں آتی. تو ایسا معلوم ہوتا بھائی کیا وہاں پر آ گئے ہم اذان کی آواز تک نہیں ہے. جیسا یہاں پر آتے تو دل کو سکون ملتا ہے، اللہ اذان کی آواز آپ سنے آ رہی کر کے. تو ایسا ہے جو صحابی نے سنا کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا، انہوں بھی آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب پڑھنے لگے تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، اور وہ بکری چرا رہے تھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی بکریوں کو بچانے کے واسطے، اپنے مال کو بچانے کے واسطے پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے ایک صحابی آگے بڑھ کے ان کو کیا کر دیے؟ قتل کر دیے. جب ان کو قتل کر دیے تو پھر بعد میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے تمام معاملہ سنائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی صحابہ کرام. فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ غالباً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے حدیث تو نہیں گزری، میں نے دیکھا تفسیر وہ کسی اور کتاب میں ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتنا غصہ ہو گئے تھے، اتنا غصہ ہو گئے تھے، فرمایا تم نے ان کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ کیوں قتل کیا؟ تم نے ان کا سینہ چیرا تھا، تم نے ان کا سینہ چیرا تھا، پھر بھی آپ نے ان کے، جب دل کی حالت ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ جب ایک آدمی ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے تو بس اس کے زبان کا اعتبار کرتے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ مسلمان ہے. ہاں جن کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، یا یہ لوگ وہ ہے جو صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں، تو ان کو ہم 100% یقین سے کہتے کہ کافر ہے. جیسے قادیانی ہے، قادیانی اگر ہمارے سامنے آ کے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی کافر ہے وہ. اسی طریقے سے بعض شیعہ حضرات، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے اور 10 پارے کہاں پوچھے تو بولتے بکری نے کھا لی تھی. ارے بھائی حقیقت بیان کرو، ڈرامہ مت بیان کرو نا. بکری بھی کھائی تو کیا 10 پارے کھائی؟ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ قرآن مکمل ہے. تو جس کا قرآن پہ ایمان نہیں تو مسلمان کہاں سے ہوں گا؟ اگر وہ ہمارے سامنے کلمے کے پورے چٹھے میں لگا کے آ گیا تو پھر بھی کیا ہے؟ ایمان والا نہیں ہے. اسی طریقے سے
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی کا فرمان ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی دنیا میں ایسے مارکیٹ میں آدمی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں، تو وہ بھی لوگ کافر ہیں، کیونکہ بھائی پیارے آقا کی حدیثوں کو انکار کرنے والے ہو تو مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ ایسے لوگ اگر 10 مرتبہ نہیں کروڑوں بار بھی کلمہ پڑھے تو کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ حال البتہ ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من اسلام کو قبول کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا چاہیے، باقی رہا اس کا دل کا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ قادیانیوں کا جب مناظرہ ہوا تھا ہمارا اور قادیانیوں کا، تو قادیانی نے جب مناظرے کے اندر عدالت کے اندر انگریز تھا جب جج، تو اس کے سامنے جب مسلمانوں کی اور قادیانی کی پیشی ہوئی تو پورے کے پورے قادیانی یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چٹھیاں لگا کے آ گئے تھے، اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری عدالت کے اندر نعرے تکبیر لگا رہے تھے۔ تو لوگ بھی پریشان ہو گئے، بھولے والے مسلمان، اور یہ تو اللہ کا نام لینے والے، پھر یہ کیسے کافر ہو گئے؟ حالانکہ ان کے ہمیں کافر ہونے میں ذرا بھی یقین نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی نہیں مان رہے تو پھر وہ مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ تو اس لیے ایسے آدمی نے اگر 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے تو وہ پھر بھی کافر رہیں گا، اور ایسے قادیانی آدمی ہمارے محلوں میں بہت زیادہ ہے، ہمارے مسلمان محلوں میں، ہمارے ادھر مسلمان محلوں میں، اسی طریقے سے کنال کے ادھر کے محلوں کے اندر، اسی طریقے سے سرفراز نگر کے ادھر کے علاقوں میں، اسی طریقے سے گیٹ کے جتنے بھی ادھر کون سے ہیں علاقے، ہاں یہ کونے کونوں میں، یہ جتنے بھی علاقے ہیں ایسے علاقوں کے اندر قادیان حضرات بڑے کام کر رہے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ بڑی تسبیح رہیں گی، امامہ رہیں گا، ٹخنوں کے اوپر زیادہ پاجامہ رہیں گا، اور زیادہ رہیں گا، تسبیح رہیں گی ہاتھوں میں، اور مسواک ایک دم اوپر جے میں رہیں گا، بات سبحان اللہ الحمدللہ، پھر تمام باتیں پیش کریں گے وہ۔ بھائی آپ یہ کہیں گے مثال کے طور آپ کے ساتھ موٹی موٹی بات پیش کریں گے، بھائی اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے ساتھ رہا تو کیا بنے گا وہ؟ ڈاکٹر۔ انجینئر کے ساتھ رہا تو انجینئر، میکانک کے ساتھ رہا میکانک۔ اسی طریقے سے جو آدمی مسلسل نبی کی پیروی کر رہا تو وہ کیا نبی نہیں بن سکتا؟ ویسا نبی نہیں بنے گا، وہاں چھوٹا تو نبی بنے گا۔ ایسی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے لا کے پیش کریں گے۔ اس لیے اگر قادیانی یا احمدی، وہ اپنا نام احمدی رکھتے، کیا نام رکھتے؟ احمدی۔ قادیانی اس کا نام ہے نا احمد، تو اس لیے ایسا نام رکھتے ہیں احمدی فرقہ بول کے ہے، اور بہت زیادہ ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں، تو اس لیے ہمارے زمانے میں ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، اسی طریقے شکیل بن حنیف ہے، یہ بھی ہمارے تمام علماء کا اتفاق کے ساتھ فیصلہ ہے کہ شکیل بن حنیف کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایسے لوگ اگر ہم کو مل جائے، اگرچہ کہ قرآن حدیث کی بات بھی کرے تو پھر بھی کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بعد کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ کیونکہ منافق ہے، ان کا کفر ہمارے سامنے واضح ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کر تقلید کرے، اس وجہ سے لوگ کافر، یہ ایک بات اس کے اندر تھی۔ پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں لڑ رہے اور جو لوگ گھر کو بیٹھ رہے تو دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی ہتھیلی پر جان لے کر اللہ کے دین کے واسطے آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو بڑا درجہ دیا۔ مگر ایک موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ثواب میں برابر کے شریک ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ثواب میں برابر کے شریک ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے اندر بھی ارادہ تھا، نیت تھی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، البتہ وہ تمہارے ساتھ ثواب میں کیا ہے؟ شریک ہے ثواب میں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ جو غزوہ لڑ رہے تھے، جب صحابہ کرام نبی کے ساتھ جا رہے تھے، اتنی زیادہ پیاس لگی تھی، اتنی زیادہ پیاس لگی تھی، اتنی زیادہ پیاس لگی تھی صحابہ کرام کو کہ پانی پانی کر رہے تھے، ان کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو، اور اس کی جو اوجڑی ہے اس اوجڑی کا پانی ان کو پلاؤ۔ جو اوجڑی کے اندر کا پانی ہے وہ تاکہ ان کے حلق میں کچھ نہ کچھ پانی چلے جائے اور ان کی زندگی باقی رہ جائے، کیونکہ مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ اگر مجبوری کی حالت میں تم خنزیر کا گوشت بھی کھانا پڑ رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دوسری اشیاء نہیں ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی اسباب نہیں، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی حلال غذا نہیں ہے، تو ایسی موت کی حالت میں بھی تم اپنی جان بچانے کے واسطے کیا کر سکتے ہو؟ ایک دو لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی ایسی حالت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کو ذبح کرو فوری، اور جو اوجڑی کا جو پانی نکلی گندا اس کا پانی کو ان کے منہ میں ڈالو تاکہ ان کی جان کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک بات تھی اس کے اندر۔ صحابہ کرام نے ایسی مشقتوں سے پریشانیوں سے مجھ اور آپ تک دین پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے صحابہ کرام کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس
فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ اکرام کو تم کو کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے طرف لوٹا دیا ہے، اللہ نے ان کو الٹا دیا ہے جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے تھی، یعنی جہاں سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پھیر دیا ہے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو ہدایت دو جس کو اللہ گمراہ کرے؟ ایسے شخص کو ہم ہدایت کہاں سے دیں گے جس کو اللہ گمراہ کریں گا؟ اللہ کیوں گمراہ کریں گا بھائی؟ کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہے. حالانکہ اللہ کے بندے جیسے میں ہوں ویسے وہ بندے تھے، کہ ہماری رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا کہ اسلام کے بالکل قریب نہیں آئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. حالانکہ پیارے پیغمبر کا کلام تو ابو جہل کے سامنے بھی تھا اور عمر کے بھی سامنے تھا، اور ابو جہل نے مانا حد دھرمی، اور قرآن کو عمر نے سنا تو مان لیا، اور ابو جہل بھی قرآن سن رہا ہے مگر آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا ساتھ مت دو. تو یہ بات ہے، حد درمی ہے نہیں. پھر عمر نے قرآن سنا تو اسلام لایا، ابو جہل نے قرآن سنا تو حد درمی پر ہوتا ہے. یہ بتا رہے ومن یضلل اللہ فلا مہتدی له، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت پلا سکتا نہیں لا سکتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتے 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 کفر کے قریب چلے جاتا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ گناہوں سے خوب بچے. ہم کو بھی یقین ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے، اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا، توبہ. جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرو. اب کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے گناہ کرنے کی، ہم 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے گناہ کر رہے ہیں، گناہ 30 سال سے گناہ کر رہے ہیں ہم، تو عادت بن چکی ہے تو ایک دم چھوٹ نہیں سکتی. اس لیے آپ اس کا کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ. پہلے عادت چھوڑنے بناؤ. اگر میں گناہ کروں گا تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا، اگر میں گناہ کروں گا تو میں فلاں کروں گا، اگر میں نماز چھوڑوں گا تو 100 روپے دوں گا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک نماز چھوڑیں گا 100 روپے، 5 نماز چھوڑ گئی تو پھر 500 روپے. تو انسان کیا کرے گا؟ نماز کا یعنی اپنے اوپر سزا لگاؤ ایسی تاکہ ہم سے گناہ نہ چھوٹے اور ہم کو مرتخب کلمہ نصیب ہو. یہ بات بتا رہے ودو، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم وہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا دے جیسے کہ وہ لوگ کافر تھے، بس ایسے ذلیلوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پلٹے، پس اگر وہ اسلام سے روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں ایسے بدماش لوگ ملے جو تمہارے باروں میں جاسوسی کر رہے تھے ایسے لوگوں کو پکڑ کر قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اور تم ان لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو دوست بھی مت بناؤ اور اپنا پارٹنر بھی مت بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ، مگر ایسے لوگوں کو تم مت مارو. کن لوگوں کو؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ایسے لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ وابستہ ہو جن کے درمیان میں یعنی مسلمانوں کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک وعدہ ہو، یعنی کافروں کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہو؟ ایک وعدہ ہو. او جاؤکم، یا ان کے دل تنگ ہو گئے اس بات سے کہ وہ تم سے لڑے. او یقاتلوہم، اور وہ اپنی قوم سے لڑے. ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تمہارے پر مسلط کرتا، مگر اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا جس کی وجہ سے تم سے نہیں لڑ رہے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو لڑ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے مہربانی کر کے ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیا، وہ ہم سے نہیں لڑ رہے ہیں تو یہ فرمان اللہ. اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے پر مسلط کرتا، یعنی مسلمانوں کے اوپر کافروں کو مسلط کرتا، مگر اللہ نے ہم پر نہیں کیا، اللہ کا احسان ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر کچھ لوگ وہ ہو، پس اگر وہ کافر لوگ تم سے دور ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے ہاتھ ملا دے، بھائی ہم تم سے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی راستہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی مارنے کا اب تم کو کوئی آپشن باقی نہیں رہا، یعنی ایسے لوگوں کو آپ مت ماریے. ستجدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب دوسرے لوگ آئیں گے، ایسے لوگوں کو پائیں گے کہ وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے سے بھی اطمینان میں رہے اور ان لوگوں سے بھی کیا رہے؟ اطمینان میں رہے. کلما ردو، جب وہ لوٹتے ہیں اپنے چودھریوں کے پاس، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس، اپنے لیڈروں کے پاس لوٹتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ سازش کرتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوا، پس ان لوگوں نے تم سے صلح نہیں کی اور تم سے دور نہیں ہٹے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور مسلمانوں سے ہاتھ نہیں ملائے. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا. فَخُذُوهُمْ، تو ایسے لوگوں کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ایسے لوگ ملے تم کو ان لوگوں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں ہم نے تمہارے اوپر تم کو ان کے اوپر ایک واضح طور پر دلیل بنایا ہوا ہے.
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ایمان والے کو کیا کر دے، مار دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی ایمان والے کے لیے بات جائز نہیں کہ ایمان والے کو مار دے، ہاں مگر غلطی سے مر گئے تو الگ بات ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا خطا سے، یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہو گیا، تو وہ غلام کو آزاد کرے گا مسلمان، اور اس کی دیت دیں گا، دیت یعنی اس کا پیسہ دیں گا۔ کس کو پیسہ دیں گا؟ اس کے گھر والے کو۔ الا ان يصدقوا، مگر اس کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، جانے دو، ہمارا بچہ تھا چلے گیا، تم نے بھی تو جان بوجھ کے نہیں مارے، اس لیے ہم تم کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ معاف بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا سرمایہ ایک بچہ رہتا جس کے اگر ان کو پیسے دے دیا جائے تو وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں گے، اس کے ذریعے سے کران دکان وغیرہ کھول کے بڑھ جائیں گے، ان کی روزی روٹی چل جائیں گی۔ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس اگر ایسی قوم سے ہو، یعنی جس کو قتل کیا ہے ایسی قوم سے ہو، تمہارے دشمن کی قوم سے ہو، اور وہ تھا مسلمان، تو تم کیا کرو گے؟ ایک غلام کو آزاد کرو گے، ایک مومن غلام کو آزاد کریں گے۔ پیسے دیں گے کیا ان کو؟ پیسے بالکل نہیں دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر تم نے جس کو مارا ہے وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک وعدہ ہے، تو تم ان کو فدیہ دیں گے ان کے گھر والوں کی طرف۔ کیا فدیہ دیں گے؟ اس لیے کہ وہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا کئی کے لیے؟ تھوڑے دن رہنے کے لیے، اور آپ کے پاس وہ ذمہ بن کر آیا تھا، وہ ویزا لے کر آیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اس کے گھر والوں کی طرف تم کیا دوں گے؟ فدیہ دوں گے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام کو بھی آزاد کرو گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پس جو شخص اتنی طاقت نہ پائے کہ غلام کو آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے 60 دن کے یا 59 جو بھی 2 مہینے ہوتے ہیں اس دن کے روزے رکھیں گا۔ اور کیسے رکھیں گا؟ توبۃ متتابعین، پیدر پہ، یعنی ایک ساتھ رکھیں گا، ایک دن بھی اس کے اندر ناغا نہیں ہوں گا۔ ہم نے آپ کو بتا دیے مرد حضرات کے لیے پیدر پہ رکھنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ پیدر پہ بھی رکھے، اگر ان کی بیماری کے دن ماہواری کے دن آ گئے تو وہ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں البتہ اگر بیماری وغیرہ آئے تو پھر یہ بھی عورتیں بھی شروع سے رکھنا شروع کریں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس شخص نے جان بوجھ کر کسی ایمان والے کو قتل کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں میں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ کب رہیں گا جہنم میں؟ اگر اس کو اس بات کو سمجھ کے قتل کیا کہ اس مسلمان کا قتل کرنا میرے اوپر جائز ہے، حلال سمجھ کر اگر کسی نے قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر ایسی جھلڑ پنے میں آ کر، جذبات میں آ کر، یا کسی کے پیسوں میں آ کر، دباؤ میں آ کر قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا بھگتنے کے پاس ایک نہ ایک دن اس کو کہاں پر ڈال دیں گے؟ جنت میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے۔ ہاں اگر حلال سمجھ کے قتل کر رہا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا۔ سمجھ میں آ گیا اس کا فرق؟ حلال سمجھ کے اگر قتل کر رہا ہے تو ہمیشہ میں، عام طور سے ہمارے پاس کا جو مزاج ہو گیا قتل غارت گیری کا بہت زیادہ ہو گیا، ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے، ان کو تھوڑا بہت سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایسی حرکت مت کیجیے کہ ایمان والے کی یا اور کوئی بھی انسان ہو، اس کی بھی جان قیمتی ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے ہم کو بہت دور رہنا چاہیے اور اس جرم عظیم کو ہم سے بچنا چاہیے۔ اور عام طور سے ہمارے پاس جو ہے نا ہلڑ پنے سے قتل کرتے، جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے، پیسوں میں لالچ میں آ کے، عام طور سے۔ وغضب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوئی، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے واسطے بڑا عذاب تیار کرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اے ایمان والو جب تم سفر کرو زمین میں اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، اور تم نہ کہو اس شخص سے جس نے تمہارے پاس اسلام لا لیا ہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ وہی صحابہ کرام، تم لوگ چاہتے ہو دنیاوی زندگی کے سامان کو، بس اللہ کے پاس اس سے بڑا سامان ہے۔ کذالک کنتم، اسی طریقے سے تم پہلے بھی، اسی طرح سے تم پہلے تھے، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی پہلے ایمان والے نہیں تھے، اور اللہ نے تم پر احسان کر کے اللہ نے تم کو کیا دیا؟ اسلام کی ہدایت دیا۔ اسی طرح تم پہلے تھے، بس اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ نے تم کو کیا دیا؟ ایمان کی دولت دیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ لا يستوي القاعدون منهم غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد کر رہے ہیں، وہ لوگ برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ برابر ہوں گے کیا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے واسطے، اور ہم جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہم جیسے کو ثواب نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم بھی ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہے،
اس لیے کہ ہماری بھی تمنا ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جہاد کی نیت نہیں کیا, جس نے جہاد کا ارادہ نہیں کیا, اس کو اختیار ہے چاہے یہودی ہو کر مرو چاہے نصارہ ہو کر مرو. بہت بڑی چیز ہے جہاد کی امید کرنا. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو موت عطا فرمائے, کہاں پر عطا فرمائے؟ شہادت اور اللہ کے راستے میں. سب کرتے رہیں نیت انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو شہادت جیسا مقام عظیم الشان عطا فرمائے. اب پھر ہم نے اس سے پہلے تفصیل میں آپ کے سامنے بتائے تھے کہ شہادت کے بہت سارے درجات ہیں. حکمی شہید الگ الگ ہے. مثال ایکسیڈنٹ کے اندر شریک کسی کا انتقال ہو گیا, دیوار گر گئی, گھر گر گیا, یا کوئی جل گیا, یا پھر تو پیٹ کے درد میں اگر جو حاملہ عورت تھی اس کا انتقال ہو گیا, اگر یہ بھی ہے حکمی شہید ہے تو یہ تمام کے تمام شہید کے درجات ہے. یا کوئی اللہ کا گھر بنا رہا تھا اوپر سے گر گیا, یہ تمام معاملات کے اندر جو حکمی شہید ہوں گا, حقیقی شہید نہیں ہوں گا, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو. یا کوئی سمندر کے اندر عام طور سے ڈوب کر تیرنا نہیں آتا تھا, یا ہاں وہ الگ بات ہے, کوئی جان بوجھ کے چھلانگ لگا رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور عام طور سے آج تو مارکیٹ کے اندر بات کے اوپر ابھی گھر کے اندر جھگڑا ہوا, یہاں پہ ہونا کہیں تو بھی کون سی گیٹ پر ہوا, 8 دن پہلے کچھ ہوا نا, کون سی گیٹ پہ یہاں پہ ہوا گیا, پھر ادھر ہوا شاید ہے نا, وہاں ہوا نا. تو 8 دن کے بعد ہے شاید نا, کچھ 8 یا 10 دن ہو رہے میرے خیال سے, زیادہ دن بھی نہیں ہو رہے. والدین کے گھر میں جھگڑا ہوا, وہ جا کے وہاں پر سو گیا. تو اس طریقے سے حرکت نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر زیادہ غصہ آ کر ہوڑ کے جا کے سو جانا. ہمارا ایک دوست تھا مدرسے کے اندر, اگر اس سے جھگڑا ہوگا کسی سے, یا استاد نے اس کو کوئی بات سنا دی, مار دیے, تو اس سے کچھ کام نہیں تھا, جاتا پلنگ تھا, پلنگ کے اوپر جا کے سو جاتا تھا ہوڑ کے. ہم بولتے یار بچے تو غصے کے اندر کیا کیا حرکتیں کرتے, تیرے تو عجیب مزاج ہے, غصہ آتے نا ہوڑ کے جا کے سو جاتا. تو اس طریقے اس کی عادت اپنانا چاہیے. اس کا نام کلیم تھا, اب پتہ نہیں اس کی ملاقات بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر غصے کی حالت میں ہے تو مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائے, دوستوں میں چلے جائے, ہوٹل میں جا کے چائے پی لینے کا آرام سے, یا دور چل جانے کا, مگر یہ پٹریوں کے علاقے میں نہیں جانے کا. پٹری ہو جائے یا اور دیگر باڑیوں کے پاس نہیں جانے کا, ادھر ادھر کہیں نہیں جانے کا, ہوٹل میں چل جانے کا, آرام سے کرنے کا. عام طور سے بات پر جھگڑا ہو جا رہا تو بات سے آسان طریقے. اللہ کی امانت ہے, یہ چھوٹی موٹی جان نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کسی کے خون بھی نہیں دے سکتے آپ, اپنا خون بھی اگر کسی کو, ہاں البتہ اگر مجبوری ہے, معلوم ہو گیا کہ اگر آپ اس کو خون نہیں دیں گے تو فلاں مسئلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, حتی الامکان رکنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ امانت ہے, یہ باڈی کے ساتھ میں آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے. بعض لوگ تو بولی لگا رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ لے لو, میرا فلاں لے لو, یہ لے لو, ہو رہا نا ایسا مارکیٹ میں بھی. تو یہ ہے, ہاں اگر کسی مجبوری ہے کہ سامنے والا کو ہماری ضرورت ہے, یا یہ ہے فلاں تقاضا ہے, تو ایسی حالت میں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ جان ہماری امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ہم اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی. وکلا وعد اللہ الحسنی, اور ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا, بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اور بیٹھنے والوں کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. درجات منہ مغفرۃ ورحمہ, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے درجات بھی ہوں گے, مغفرت بھی ہوں گی, رحمت بھی ہوں گی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا بندوں کو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس سمجھنے, سمجھانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. یہ حدیث ہے.